سرکار مفتی اعظم ہند دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی کچھ لوگوں کو خوشی ہوئی. ایک صاحب نے کہا بڈھا چلا گیا اب میدان خالی ہو گیا، لیکن شاید وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ وہ بڈھا تو جا رہا ہے مگر جوانی میں بھی بوڑھوں سے بڑھ کر کے ایک جوان دے کر کے جا رہا ہے. وہ دنیا سے تو جا رہا تھا مگر اپنے نائب کی حیثیت سے اختر رضا کو اپنی جگہ پہ قائم کر کے جا رہا تھا. اس کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی کہ آج تو یہ صرف ایک مولانا ہے لیکن کل یہ دنیا کا ایسا پیشوا بنے گا کہ بستی بستی یہ کہے گی کہ بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ. اللہ اکبر. بات آ گئی استاج الشریعہ کی. الحمدللہ میں ان خوش نصیبوں میں ہوں کہ حضرت کی ظاہری حیات تک آخری لمحے تک حضرت مجھ سے راضی رہے اور مجھے اپنی دعاؤں سے نوازتے رہے. اور 15 سال تو ایسا بھی سال میں 3 دن گزرتا تھا کہ جب علماء کی محفل اکٹھا ہوتی، اہم مسئلوں پر جب گفتگو ہوتی، حضور تاج الشریعہ شرعی کونسل آف انڈیا میں تشریف فرما ہوتے تو 3 دن تک یہ فقیر بھی ان کی غلامی میں مستقل رہتا. اور جو علمی مسائل ہوتے سارے علماء بیٹھ کر کے اس کو حل کرتے اور پھر تاج الشریعہ کی بارگاہ میں یا تو محدث کبیر یا یہ فقیر لے جا کر کے ساری بحثیں رکھتا. حضور یہ بحث ہوئی ہے، فلاں کی یہ دلیل ہے، فلاں کا یہ مشورہ ہے، فلاں نے یہ کہا ہے. ساری باتیں تاج الشریعہ سنتے اور اس کے بعد میں 2 منٹ توقف فرماتے اور پھر فرماتے اس کو ایسے ہونا چاہیے. اور 2 جملہ وہی ایسا اتنے تحقیق ہوتا کہ جب آپ محفل میں تشریف لا کر وہی 2 باتیں کہتے تو منظر کیا ہوتا. یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کی گلستہ بنا دیا. کتنے واقعات ایسے جانتا ہوں کہ جب سب کا علم جواب دے جاتا تو میرے تاج الشریعہ کا علم وہاں پہ ٹناٹن بولتا نظر آتا. مدینہ منورہ کا واقعہ آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے سنا ہو. حضور تاج الشریعہ مدینہ منورہ میں جلوہ فرما تھے. حج کے ایام میں آپ وہاں بخاری شریف کا درس دے رہے تھے. اتفاق سے بخاری شریف کے درس میں عرب کے بہت سارے شیوخ تشریف فرما تھے، اہل علم ہوتے، عوام کا مجمع ہوتا. حضور تاج الشریعہ نے وہاں درس دینا شروع کیا بخاری شریف کا. ایک عرب شیخ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ شیخ لی سوال، میرا ایک سوال ہے. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کیا سوال ہے؟ اب وہ عرب شیخ کہتا کیا ہے کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس کو آپ لوگ بہت بیان کرتے ہیں مگر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ حدیث کذب جھوٹی ہے، میں اس کو نہیں مانتا. اب تاج الشریعہ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث کو جھوٹا کہنے والا موجود ہے مگر تاج الشریعہ ناراض نہیں ہوئے، غصے میں نہیں آئے. فرمایا آخر آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب وہ عرب شیخ کہتا کیا ہے کہ آپ لوگ بخاری شریف کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ ابو لہب نے اپنی باندی سویبہ کو آزاد کر دیا حضور کی ولادت کی خوشی سن میں تو اس کو ہر 2 شنبہ کے دن عذاب میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کے عذاب میں ہر 2 شنبہ کو تخفیف ہوتی ہے. آپ لوگ یہ کہتے ہیں اور اسی سے آپ لوگ میلاد النبی کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ جب ابو لہب جیسے کافر کے عذاب میں ہر 2 شنبہ کو کمی ہو سکتی ہے تو ہم اگر میلاد مصطفیٰ کی خوشی منائیں گے تو ہمیں کیوں نہیں اللہ کی رحمت ملے گی؟ آپ لوگ یہ حدیث بیان کرتے ہیں. تاج الشریعہ نے فرمایا جی ہاں بے شک ہم یہ حدیث بیان کرتے ہیں. اس نے کہا ھذا الحدیث کذب لا اسلم، یہ حدیث جھوٹی ہے میں نہیں مانتا. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا لیما کیوں نہیں مانتے؟ اب اس عرب عالم نے کیا کہا؟ ھذا الحدیث یعارض النص الصریح، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے معارض ہے، قرآن کے مخالف ہے. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا وہ کون سی آیت کریمہ ہے کہ یہ حدیث اس کے خلاف ہے؟ اب وہ عرب عالم فوراً پڑھتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ
العذاب, काफिरों के अजाब में कोई कमी नहीं होगी. तो जब कुरान फरमाता है कि काफिरों के अजाब में कोई कमी नहीं होगी, तो आप लोग कैसे ये कहते हैं कि हर दोशंबा को अबू लहब के अजाब में तखफीफ और कमी हो जाती है? ये हदीस कुरान के खिलाफ है और ये मुसल्लम ज़ाब्ता है कि जब हदीस कुरान के खिलाफ हो तो हदीस झूठी मानी जाएगी और कुरान पर अमल किया जाएगा. जब कुरान में है कि काफिर के अजाब में कमी नहीं होगी तो ये हदीस कुरान के खिलाफ है, हम इसको नहीं मानते. हम जैसे लोग होते कलेजा मुंह को आ जाता, पगड़ी उछल जाती, कलेजा दहलने लगता कि अरब के आलिम ने एतराज कर दिया है, इसका जवाब कैसे दिया जाए. मगर वो आला हजरत के इल्म का सच्चा जानशीन था जिसने मदीने मुनव्वरा में भी बुखारी की हदीस की सेहत को इस तरह से वाज़ेह कर दिया कि सबों ने तस्लीम कर लिया कि ये सिर्फ पीर ही नहीं है, ये इमाम अहमद रजा के इल्म की तस्वीर है. हुजूर ताजुश शरिया ने क्या फरमाया जानते हैं? किलाहुमा सहीहान, दोनों सही है, दोनों सही है. अब उस ताज्जुब में पड़ गया, दोनों कैसे सही? कहा किलाहुमा सहीहान, हादिल आया सहीहा व हादिल हदीस सहीहा, किलाहुमा सहीहान, मेरे नजदीक दोनों सही है. कहा कैसे दोनों सही है? कहा मैं बताता हूं ना कैसे सही है. कहा हाँ फरमाइए. हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया कुरान पाक की आयत करीमा में जहां ये फरमाया गया है ला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाब, काफिरों के अजाब में कोई कमी नहीं होगी. आप आगे और पीछे की आयत करीमा देखिए तो आपको ये मानना पड़ेगा कि इस आयत करीमा का ताल्लुक कहां से है. इस आयत करीमा का मतलब यह है कि जब मैदान महशर कायम हो जाएगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, अब उसके बाद में किसी के अजाब में कोई कमी नहीं होगी. तो इस आयत करीमा का ताल्लुक कयामत के बाद से है कि जब कयामत कायम हो जाएगी और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, अब उनके अजाब में कोई कमी नहीं होगी. तो इस आयत का ताल्लुक आखिरत से है और अबू लहब के अजाब में जो कमी हो रही है ये आलम आखिरत में नहीं बल्कि कयामत से पहले की बात है. लिहाजा कुरान भी सही है, हदीस भी सही है. और उसके बाद जब हुजूर ताजुश शरिया इंडिया तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, करम देखिए, हुजूर ताजुश शरिया ने सिर्फ जवाब ही पर इक्तिफा नहीं फरमाया. आने के बाद 15 दिन में आपने अरबी में एक किताब लिख डाली, पूरी किताब लिख डाली आपने. उस किताब का नाम है निहायतुज़्ज़ैन फी तख़फ़ीफ़ अन अबी लहबिन यौमल इस्नैन. नाम याद हो गया आप लोगों को? जब नाम नहीं याद हो पा रहा है तो बताइए उनके इल्म को आप कैसे समझ पाएंगे? जो लोग ताजुश शरिया के इल्म को नापने की कोशिश करते हैं वो ताजुश शरिया को क्या नापते हैं, अपने कद को नाप करके बता देते हैं. इस मौके पर मैं एक बात कभी कभी कह दिया करता हूँ, आपके इस आदूनी में बहुत से लोग होंगे जिन्होंने हज किया होगा, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आए दिन फ्लाइटों से सफर करते रहते होंगे, लेकिन एक देहाती जो जंगल में कहीं रहता हो, बिल्कुल खेड़े में कहीं हो, बद्दू हो और कभी उसने फ्लाइट को करीब से देखा ना हो, बैठना तो दूर की बात है, उसने सिर्फ ऊपर परवाज करते हुए फ्लाइट को देखा हो, अगर उससे पूछिए आपकी फ्लाइट कितनी बड़ी होती है तो बताइए वो क्या बताएगा, क्या कहेगा? फ्लाइट कितनी बड़ी होती है? इतनी बड़ी होती है. उससे पूछिएगा कि फ्लाइट कितनी बड़ी होती है तो कहेगा बस एक हाथ की होती है, बल्कि अगर और ऊपर से देखा होगा तो कहेगा एक बालिश की होती है. लेकिन अगर हजरत पीर तरीकत से पूछिए कि फ्लाइट कितनी बड़ी होती है तो कहेंगे हजरत इस मजमे में जितने लोग हैं सब आ जाएंगे, बल्कि और भी उसमें जगह बाकी रह जाएगी. जंबू जेट बहुत बड़ी बड़ी फ्लाइटें होती हैं, बहुत सारे लोग उसमें इकट्ठा हो जाएंगे. तो जिसने ये कहा कि फ्लाइट एक हाथ की होती है उसने फ्लाइट की हकीकत को तो नहीं बताया मगर अपनी हकीकत को जरूर बता दिया कि मैं ऐसा देहाती हूँ कि फ्लाइट में बैठना तो दूर की बात है, उसके करीब से भी कभी नहीं गुजरा हूँ, देखना तो बहुत दूर की बात है, मैं अभी एयरपोर्ट में दाखिल तक नहीं हुआ हूँ. और जिसने ये कहा कि
فلائٹ بہت بڑی ہوتی ہے، اس میں اتنے سارے لوگ آ جائیں پھر بھی جگہ باقی رہ جائے، اس نے اپنے بارے میں بھی بتا دیا اور فلائٹ کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اسی طریقے سے جس نے تاج الشریعہ کو صرف سن کر کے جانا، اس نے جانا کہ وہ تو صرف ایک پیر ہے، مگر پیر صاحب سے پوچھئے یہ بتائیں گے کہ تاج الشریعہ صرف پیر نہیں ہے، غوث اعظم تک پہنچانے کی مضبوط زنجیر ہے، غوث اعظم کی ایک زندہ کرامت ہے، اعلیٰ حضرت کے علم کی یادگار ہے، مفتی اعظم ہند کے تقوی کا پیکر ہے، سرکار حجت الاسلام کے حسن کا جلوہ ہے، مفسر اعظم کے علم کی امانت ہے۔ اسی لیے پوری دنیا آج پکار کر کے کہہ رہی ہے، اے تاج الشریعہ تیرا سایہ ایک تجلی، تیرا نقش پا چراغ، تو جدھر گزرا ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ تاج الشریعہ کی ذات وہ تھی۔ جب مدینہ شریف سے واپس آئے، کتاب تحریر فرمائی، عذراء کرم مجھے فون فرمایا اور فرمایا مدینہ شریف میں ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ خود میں نے اپنے کانوں سے تاج الشریعہ کی زبان سے سنا ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے فون پر اتنی بات مجھ سے بتائی اور اس کے بعد فرمایا کہ مولانا میں نے آنے کے بعد ایک مضمون ترتیب دلوا دیا ہے، بھیج رہا ہوں آپ کے پاس، ذرا اس کو پڑھ کر کے بتائیے کہ کیسا لکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اپنے غلاموں کو اپنے علم کے نوازنے کا انداز تھا کہ ذرا پڑھ لو اور بتاؤ کیسا ہے، تاکہ تمہیں بھی یہ دلیلیں یاد ہو جائیں، اور اگر کہیں جانا ہو تو تاج الشریعہ کا غلام بن کر کے تم بھی مسلک حق کی ترجمانی کرتے رہنا۔ اس لیے تاج الشریعہ نے وہ مجھے عطا فرمایا اور پھر میں نے پڑھ کر کے حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں بھیجا۔ پھر تاج الشریعہ نے اسے چھپوا کر کے عرب ملکوں میں تقسیم کرایا۔ ایک شخص نے ایک مضمون لکھ دیا، نیٹ پر ڈال دیا، شاید آپ نے اس کا نام سنا ہو، امریکہ کا ایک پروفیسر، اس کا نام ہے حامیم نوح، اس نے ایک مضمون لکھا، واٹس ایپ پر اس کو پھیلایا، نیٹ پر ڈال دیا۔ وہ مضمون عربی میں انگلش میں تھا اور اس میں اس نے ثابت کیا تھا کہ نبی اور رسول یہ خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے آتے ہیں، تو جب خدا کا پیغام یہ پہنچا چکے تو اب ان کی کیا ضرورت ہے، ان کو مانا جائے چاہے نہ مانا جائے، جب خدا کا یہ پیغام لے کر کے آتے ہیں تو پیغام پہنچا دیا، بات ختم ہو گئی۔ مثلا آپ کو اگر چھت پہ چڑھنا ہے تو زینے کی ضرورت ہے، جب آپ چھت پہ چڑھ گئے تو اب زینے کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے سمجھایا کہ جیسے آپ کسی کے پاس خط بھیجتے ہیں، ڈاک خانے کے ذریعہ آپ نے خط بھیجا، اب وہ ڈاکیا لیتا ہے، ڈاک خانے سے اس کو اٹھاتا ہے اور آپ کے گھر لا کر کے آپ کو دے کر کے چلا جاتا ہے، کیا آپ ڈاکیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ اب زندگی بھر اس کو ماننا ضروری ہو گیا ہے کہ یہ خط لے کر کے آیا ہے، لہذا اس کو مانا جائے۔ اس نے اس طرح سے سمجھایا کہ نبی اور رسول جب خدا کا پیغام لے کر کے آتے ہیں تو جب خدا کا پیغام پہنچا چکے تو ان کا کام ختم ہو گیا، اب ان کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی ان کو نہ مانے تو کافر نہیں ہوگا۔ اس نے یہ خطرناک مضمون انگلش میں کر کے ورکشاپ پہ ڈال دیا اور اس نے نیٹ کے ذریعہ پوری دنیا میں پھیلایا۔ بتاؤ مجھے امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کے لیے کون قدم آگے بڑھاتا ہے؟ تاج الشریعہ کو جب معلوم ہوا، آپ نے پورا مضمون نیٹ سے نکلوایا، انگلش کا پورا مضمون آپ نے پڑھوا کر کے سنا، اس کے بعد میں اس کا آپ نے اردو میں ترجمہ کرایا، پھر آپ نے اس کا عربی میں ترجمہ کرایا، اس کے بعد آپ نے اس کا جواب لکھا اور جواب لکھ کر کے آپ نے اس کو نیٹ کے ذریعہ پوری دنیا میں پھیلایا۔ اس کتاب کا نام آپ نے کیا رکھا جانتے ہیں؟ سد المشارع علی من یقول ان الدین یستغنی عن الشارع، یہ کتاب کا نام ہے۔ اور تاج الشریعہ نے یہ ثابت کر دیا کہ قیامت تک نبی سے کوئی اگر جدا ہو سکتا ہے تو جان لیجئے وہ جدا ہو جائے مگر وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا تک پہنچنے کے لیے نبی کا واسطہ ہمیشہ ضروری ہے۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ یہ ایمان کی حفاظت کا بندوبست کس نے کیا؟ تاج الشریعہ نے کیا۔ ایک شخص نے صحابہ کی شان میں ایک حدیث کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے۔ اس کو خطبہ اپنی تقریروں میں پڑھتے اور سناتے ہیں۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، رسول پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے رب تمہیں ہدایت دے دے گا۔
ایک نالائق نے اس حدیث کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے۔ تاج الشریعہ تک یہ بات پہنچی، خود اس فقیر نے بھی جا کر کے عرض کیا، حضور سنی کہلانے والے فلاں مولوی نے اس حدیث کو چیلنج کر دیا ہے اور کہا یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے لا حول پڑھی اور اس کے بعد میں فرمایا کہ اس کا جواب ہو جائے گا۔ میں نے کہا حضور جلد ہی اس کا جواب آ جائے تو بہت اچھا ہے۔ سبحان اللہ، حضور تاج الشریعہ نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے جب دلائل دینے شروع کیے تو آپ نے ایک پوری کتاب تیار کر دی۔ کتاب کا نام ہے الصحابۃ نجوم الاہتداء، صحابہ یہ ہدایت کے ستارے ہیں، اور اللہ کے رسول سرور کونین نے جو صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے یہ جھوٹ نہیں ہے، بلکہ یقیناً یہ رسول پاک کی حدیث ہے، بلکہ جو حدیث کا انکار کرتا ہے وہ خود جھوٹا ہے، اس لیے کہ فلاں فلاں محدث نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ اگر یہ حدیث جھوٹی ہے تو اس کا مطلب یہ سارے محدثین جھوٹ بیان کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے، جب صحابہ کی عظمت پر کیچڑ اچھالنے کی بات کی جا رہی تھی، کون ہے جو میدان میں آگے آ کر کے اور اس کا منہ بند کرتا ہے؟ اس زمانے میں اگر کسی کا نام لیا جائے گا تو حضور تاج الشریعہ کا نام لیا جائے گا۔ اور اس طریقے کے اتنے واقعات میرے ذہن میں ہیں کہ اگر میں بتاؤں تو آپ ہو سکتا ہے اکتا جائیں کہ لگتا ہے کہ یہ تاج الشریعہ ہی کی فضیلت بیان کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن میں کیا، مجھ جیسے ہزاروں پوری دنیا میں اس وقت تاج الشریعہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ عرب و عجم میں ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان کے جنازے نے یہ ثابت کر دیا کہ لوگ اگر یہ کہتے تھے کہ بستی بستی قریہ قریہ، تو دیکھ لو جنازہ بتا رہا ہے، یہ ان کی نماز جنازہ کی بھیڑ بتا رہی ہے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جو بستی میں بھی تھی اور قریہ میں بھی تھی، دیہات میں بھی تھی، شہر میں بھی تھی، بلکہ عرب میں بھی تھی اور عجم میں بھی تھی، یورپ میں بھی تھی اور امریکہ میں بھی تھی، بلکہ دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ اگر پوری دنیا کسی کے قدموں میں آ سکتی ہے تو کوئی اور قوم نہیں ہے، وہ قوم مسلمان ہے، اور مسلمانوں میں کوئی اور مکتبہ فکر نہیں ہے بلکہ اہل سنت و جماعت ہے کہ جو پوری دنیا کو اپنے قدموں میں اکٹھا کر سکتا ہے۔ تاج الشریعہ وہ تھے، ان کے علم و فضل کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ایک موقع پر حضور محدث کبیر دامت برکاتہ العالیہ نے مجھ سے فرمایا، مولانا لوگ ابھی اظہری میاں کے اسٹیٹس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ وہ کس معیار پر ہیں۔ چنانچہ آپ نے ایک مرتبہ پوربندر تقریر کرتے ہوئے حضور تاج الشریعہ کی حیات ہی میں فرمایا تھا کہ میرے نزدیک تاج الشریعہ اس زمانے کے قطب کا نام ہے، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ واقعی وہ قطب ہی ہے کہ دنیا اس کے گرد طواف کرتی نظر آ رہی ہے۔ بڑے بڑے مسائل جب لوگ الجھ جاتے تھے تو تاج الشریعہ ذرا سی غور و فکر کے بعد اس کو حل کر دیا کرتے تھے، اور نظر اتنی تیز تھی، اللہ اکبر۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ تو سن کر کے بس لوگ جیسا کہہ دیتے تھے ان کے کان میں ویسے ہی وہ مسئلہ بتا دیا کرتے تھے، یہ جھوٹ ہے۔ قریب سے بیٹھ کر کے آپ نے اگر دیکھا ہوتا تو آپ کو پتا چلتا۔ ایک موقع پر علماء کی بحث ہوئی، فیصلہ لکھا جا چکا تھا۔ یہ واقعہ ہے ناگپور کا، وہاں فقہی سیمینار ہو رہا تھا، یہ فقیر بھی اس میں شریک تھا، اور اس وقت یہ فقیر ہی فیصلہ نوٹ کر کے حضور تاج الشریعہ کو سنانے کے لیے جاتا تھا۔ چنانچہ صبح کو حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں وہ فیصلہ لے کر گیا، اور جب سنانا شروع کیا تو اس میں ایک فیصلہ کیا تھا وہ ذرا سنیے۔ مسئلہ یہ تھا کہ پوری دنیا میں آج دکانوں پر جو گوشت بک رہا ہے اس میں بہت سے ایسے گوشت ہیں جن کے بارے میں ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس کا ذبیحہ ہے، کہاں سے ذبح ہو کر کے آیا ہے، برازیل سے آیا ہے کہ اسرائیل سے آیا ہے، یہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو ایسے گوشتوں کا کھانا کیا ہے، یہ مسئلہ تھا جس پہ لمبی بحث ہوئی، علماء نے بحث کیا، اور بحث کے بعد فیصلہ ایک تیار ہوا۔ اس میں کئی شقیں تھیں۔ ایک شق یہ تھی کہ جب اگر سنی صحیح العقیدہ مسلمان کی دکان ہے تو تحقیق کے بعد اگر معلوم ہو جائے کہ اس نے سنی کا ذبیحہ پکایا ہے تو اس کے یہاں سے کھانا اور اس کے یہاں سے گوشت لینا جائز ہے۔ ایسے ہی کچھ فیصلہ تھا۔ میں نے جو ہی پڑھ کر کے سنایا، حضور تاج الشریعہ فرماتے کیا ہیں، ذرا باریک بینی دیکھیے، ان کی دقت نظر کا اندازہ لگائیے۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے پہلے لکھ دیا کہ سنی صحیح العقیدہ
العقیدہ کی دکان ہے تو تحقیق کر کے بعد تو یہ بتائیے جب وہ سنی صحیح العقیدہ مان لیا گیا تو پھر اب اس سے تحقیق کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اب بھی اگر تحقیق کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سنی صحیح العقیدہ ہونے میں آپ کو شبہہ ہے۔ مومن کے ساتھ اچھا گمان کرنا چاہیے۔ جب آپ نے سنی صحیح العقیدہ لکھ دیا تو اب مزید تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ایک سنی صحیح العقیدہ کے اوپر بدگمانی کا الزام عائد ہوگا۔ اس لیے فیصلہ یوں لکھا جائے کہ اگر سنی صحیح العقیدہ ہے اور وہ گوشت بیچ رہا ہے تو اس کا کھانا جائز ہے، اور اگر اس کے خلاف وہ کرتا ہے تو وہ سنی صحیح العقیدہ رہے گا ہی نہیں۔ جب فیصلے میں آپ نے اسے سنی صحیح العقیدہ مان لیا تو اب اس کے ساتھ اچھا گمان کیجئے کہ وہ بد مذہب کے یہاں سے نہیں لائے گا، بلکہ لائے گا تو کسی صحیح عقیدہ سنی کے یہاں سے لائے گا۔ اس لیے آپ فیصلے میں یہ لفظ بدل کر کے یوں لکھیے۔ میں سوچنے لگا یا اللہ، 100 علماء بیٹھ کر کے فیصلہ کر رہے تھے مگر اس پہلو پر ان کی نظر نہیں گئی، اور تاج الشریعہ نے فیصلہ سنتے ہی وہاں تک اپنی نظر کے ذریعہ دیکھ لیا کہ جب آپ نے سنی صحیح العقیدہ لکھ دیا تو اب اس کے بارے میں بدگمانی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بدگمانی نہ کریں بلکہ لکھیں کہ اگر سنی صحیح العقیدہ ہے تو اس کے ہاں کا گوشت کھانا جائز ہے، اس کے ہاں مزید تحقیق کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے اس کو سنی صحیح العقیدہ تسلیم کر لیا ہے۔ آپ بتائیے اتنی دقت نظر سے کون فیصلہ سنتا اور دیکھتا ہے؟ صرف ایک ذات میرے تاج الشریعہ کی تھی، اور ان کے تقوی کا جو حال تھا سبحان اللہ، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو۔ میں اکثر تقریروں میں اس وقت یہ کہتا ہوں کہ اس وقت سب سے مشکل کام کیا ہے جانتے ہیں؟ سب سے مشکل کام کسی سینٹ سے آپ 1 لاکھ کی فرمائش کیجیے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو 5 لاکھ دے دے اور اس کو بھاری نہ گزرے۔ کسی بڑے سے بڑے عالم سے آپ کہیے حضور اس ٹاپک پر کتاب لکھ دیجئے، وہ 1 نہیں 4 کتاب لکھ سکتا ہے۔ بخاری شریف کی شرح لکھ دیجئے، ہو سکتا ہے سیاہ ستہ کی وہ شرح لکھ دے۔ یہ تو آسان ہے، مگر کسی سیٹھ کا، کسی عالم کا اگر رشتہ دار کوئی بدعقیدہ ہو اور کہیے کہ اس کو چھوڑ دیجئے تو یہ بہت مشکل ہے، یہ کام بہت مشکل ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے پکے سنی بنتے ہیں، لیکن جب بات یہاں پر آ کر کے رکتی ہے تو اس میں وہ کمزور نظر آتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ کیا بتائیں بیٹا ہے، کیا بتائیں بھائی ہے، کیا بتائیں چچا ہے، کیا بتائیں بھتیجا ہے، چھوڑے کیسے، کس کی جنگ مول لیں؟ تو اس وقت سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آدمی دین کے لیے، شریعت کے لیے اپنے رشتوں کو بھی چھوڑ دے۔ یہ خوبی سب کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ تاج الشریعہ اگر کہتے تھے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دو، یہ تاج الشریعہ صرف شعر ہی میں نہیں کہتے تھے بلکہ تاج الشریعہ کی عملی زندگی بھی اسی کے مطابق تھی۔ چاہے گھر خاندان کا ہو یا باہر کا ہو، اگر ذرا بھی بدعقیدگی کا کچھ شائبہ نظر آیا بلکہ بدعملی بھی اگر نظر آئی تو تاج الشریعہ نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور کہہ دیا یہ جس مجلس میں رہے گا میں نہیں رہوں گا، اگر یہ میرے گھر پہ آئے تو میں اس کو باہر سے بھگا دوں گا، میرے دروازے پر اس کا قدم نہیں آنا چاہیے۔ چنانچہ تاج الشریعہ کے قرب میں رہنے والے لوگ یہ جانتے ہیں، نہ جانے کتنے علماء جو تاج الشریعہ سے بہت قریب تھے مگر وہ بدعقیدوں کے ساتھ ہوئے تو تاج الشریعہ نے دودھ، جس طریقے سے دودھ میں سے مکھی نکال کر کے باہر کیا جاتا ہے، تاج الشریعہ نے اسی طریقے سے ان کو اپنے سے جدا کر دیا۔ حتیٰ کہ خاندان کا اگر کوئی بدعقیدوں کے ساتھ جا کر کے ملا تو تاج الشریعہ نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ میرا پیر ہے یا فقیر ہے، یہ میرا بھتیجا ہے کہ میرا چچا ہے، پابندی لگا دی کہ وہ اس تقریب میں نہیں آ سکتا ہے جس میں میں رہوں گا، اور جہاں وہ جائے گا میں جا نہیں سکتا ہوں۔ یہ تقویٰ تھا تاج الشریعہ کا جو رسول پاک کی بارگاہ میں اس طرح سے مقبول ہو گیا کہ پوری دنیا آج ان کے اوپر اپنے دل کو نثار کرتی نظر آ رہی ہے۔ یہ مرتبہ سب کو نہیں ملتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے یہ رتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور تاج الشریعہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ یاد رکھیے جو سچے علماء ہیں، جو سچے پیر ہیں، جو سچے
اساتذہ ہیں، ان کی پیروی احکام شرعیہ میں عام لوگوں پر لازم ہے۔ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی ابھی جلد ہی، اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نائب، میرے وارث، میرے بعد علماء ہیں جن کی ضرورت لوگوں کو اس دنیا میں بھی رہے گی اور جنت میں بھی رہے گی۔ لوگ علماء کے محتاج یہاں بھی رہیں گے اور جنت میں بھی رہیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، یہاں تو سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ لوگ علماء کے محتاج رہیں گے، مسئلہ پوچھنا ہوگا تو علماء کے پاس ہی جائیں گے، مگر جنت میں ان کی کیا ضرورت رہے گی؟ وہاں کون سا مسئلہ ان سے پوچھنے کی نوبت آ جائے گی؟ وہاں کیسے ان کی ہم کو ضرورت ہوگی؟ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، جب اللہ تعالی جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا تو اپنے کرم سے ہر جمعہ کو جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ ہر جمعہ کو لوگ اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو جب جمعہ کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا تو اب ارشاد فرمائے گا جنتیوں سے کہ تم مانگو، تمہاری کیا خواہش ہے، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو جنتیوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا مانگے، اللہ سے کیا مانگے، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو وہ فوراً علماء کے پاس جائیں گے، وہاں کہیں گے اللہ ہم سے فرماتا ہے کیا مانگے، آپ ذرا بتا دیجئے کہ ہم خدا سے کیا مانگے۔ تو جنت میں بھی لوگ علماء کے محتاج رہیں گے۔ اور کون علماء؟ ہم جیسے ایرو خیرو نتو خیرو نہیں، امام احمد رضا جیسے علماء، مفتی اعظم جیسے علماء، تاج الشریعہ جیسے علماء، کہ ہم یہاں بھی ان کے محتاج رہیں گے، وہاں بھی ان کے محتاج رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اور علماء میں جو متقی ہو جاتے ہیں، نہایت پرہیزگار ہو جاتے ہیں، وہی ولی کہلاتے ہیں، وہی ولی کہلاتے ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، قرآن فرماتا ہے اللہ کے ولی وہی ہیں جو سب سے زیادہ متقی ہے، جن کا تقوی جتنا اونچا ان کا رتبہ اتنا ہی اونچا۔ ہم لوگوں نے اپنے طور پر الگ معیار بنا لیا ہے کہ ولایت کہتے کس کو ہیں؟ یہ لمبے لمبے بال اگر ہو گئے اور 10 انگلیوں میں بڑی بڑی انگوٹھیاں پہن لیا، ہزارہ تسبیح گلے میں لٹکا لیا، نیلا پیلا کپڑا پہن لیا اور گانجا بھانگ پیتے رہے بیٹھ کر کے مزار شریف کے باہر، تو سمجھتے بہت بڑے اللہ والے ہیں، یہ پہنچے ہوئے بابا ہیں۔ حضور سلطان الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ علیہ نے آج سے تقریباً 50 سال پہلے ان بھنگیڑیوں کے حالات کا اپنے اشعار میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ سنو، ان آیا اگر جلال تو روٹی کے واسطے، دکھلایا اگر کمال تو روٹی کے واسطے، تسبیح ذوالجلال تو روٹی کے واسطے، یہ لمبے لمبے بال تو روٹی کے واسطے، یہ سرخ ہے رومال تو روٹی کے واسطے، محفل میں آئے حال تو روٹی کے واسطے، یہ سارے قیل و قال ہیں روٹی کے واسطے۔ اگر انہیں شریعت کی پاسداری ملحوظ ہوتی تو یہ وہ کرتے جو مصطفیٰ جان رحمت نے حکم عطا فرمایا۔